کہ کیا 75 سال کے بعد ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور کیا وجہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں جہاں پاکستان تقریباً سن 2000 تک تمام ممالک سے آگے تھا، آج 22-25 سالوں میں سب ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے۔ بھارت نے بھی اوورٹیک کر لیا ہے، بنگلہ دیش نے بھی اوورٹیک کر لیا ہے، تقریباً سری لنکا بھی آگے نکل چکا ہے، شاید ایک بھوٹان ہے جو ہم سے پیچھے رہ گیا ہے۔ کیا ہمارے اندر صلاحیت کی کمی ہے؟ کیا ہمارے اندر وسائل کی کمی ہے؟ کیا ہمارے اندر جانکاری کی کمی ہے کہ ترقی کیسے کی جاتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان اپنی صلاحیت کے لحاظ سے کسی بھی اس خطے کے ملک سے کسی بھی درجے میں کم نہیں، بلکہ بہت بہتر ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ ابھی جب میرا تعارف کرایا تو محترمہ نے میرے زخموں پہ نمک بھی چھڑک دیا۔ انہوں نے 2 چیزوں کا نام لیا، ویژن 2010 اور ویژن 2025۔ 1997 میں جب میں حکومت میں پہلی دفعہ آیا تو پاکستان آزادی کی 50ویں سالگرہ منا رہا تھا۔ میں امریکہ سے پڑھ کے عمر کے اس حصے میں کہ جہاں انسان بہت پرجوش ہوتا ہے، اس کے خواب ہوتے ہیں، مجھے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں کوئی روایتی وزارت نہیں لینا چاہتا، میں کوئی پڑھا لکھا کام کرنا چاہتا ہوں جس سے ملک کے لیے کچھ اپنے علم اور ایجوکیشن کو بروئے کار لا سکوں۔ تو اگر ملیشیا ویژن 2020 کے ذریعے ترقی کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں ایک روڈ میپ بنا کے ترقی کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ بہت اچھا خیال ہے، اس کو کیجئے۔ تو آپ پہلے پھر ملیشیا جا کے دیکھیں ڈاکٹر مہاتیر نے کیا کیا، اور اس کی روشنی میں پاکستان کا روڈ میپ بنائیں۔ ہم 4-5 لوگوں کا ڈیلیگیشن لے کے ملیشیا چلے گئے۔ ان سے جب یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ ترقی کیسے کی ہے تو انہوں نے الٹا شرمندہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ کو 60s میں دیکھا کرتے تھے اور آئیڈیلائز کیا کرتے تھے، آپ ہمارا رول ماڈل تھے، ہم نے تو آپ ہی کو دیکھ کے ترقی کرنا سیکھا ہے۔ خیر واپس آ کے ویژن 2010 کو فارمولیٹ کیا، سب لوگوں سے مشورہ کیا، کوئی 5000 سے زیادہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی، اور 2 سال بعد مارشل لا لگ گیا اور کھڑکی سے باہر ویژن اٹھا کے پھینک دیا گیا۔ پھر کئی سال ولڈرنس میں اور جدوجہد میں، پھر 2013 میں واپس آئے تو وہی سوال مجھ سے پھر پرائم منسٹر نے کیا کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں وہی کام وہیں سے، جیسے پی ٹی وی کی نشریات ایک زمانے میں اکثر ٹوٹا کرتی تھیں اور پریزنٹر کہتا تھا کہ ناظرین ہم اپنی نشریات وہیں سے بحال کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹی تھیں، تو میں نے کہا میں بھی وہیں سے سفر بحال کرنا چاہتا ہوں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ تو آئی ووڈ لائک ٹو ورک آن اے نیو ویژن فار دا کنٹری، تاکہ ہم جو گلوبل چینجز ہیں ان سے الائن کریں اور اپنے ملک کے لوگوں کو آگے لے کے جائیں۔ ایک نہایت براڈ بیسڈ کنسلٹیشن کی، پولیٹیکل کنسنسس پیدا کیا، پرویز خٹک صاحب، قائم علی شاہ، ڈاکٹر مالک، سب بلوچستان، سندھ، کے پی، ہماری حکومتیں نہیں تھیں، ان سب کو بھی آن بورڈ لیا۔ سو وی چاکڈ آؤٹ ویژن 2025 کہ پاکستان اگلے 12 سالوں میں کیسے ٹاپ 25 اکانومیز میں آ سکتا ہے۔ اور جب ہم نے وہ ویژن کیا، سوشل انڈیکیٹرز بھی تھے، اکنامک انڈیکیٹرز بھی تھے، لوگوں نے مذاق اڑایا بھئی 18 گھنٹے بجلی آتی نہیں، ہر روز ایک خودکش بمبار پھٹ جاتا ہے ملک کے اندر، آپ کہتے ہیں ٹاپ 25 میں آ جائیں گے۔ لیکن نیک نیتی سے چلے۔ 3 سال کے بعد پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے سروے کیا اور دنیا کی معیشتوں کی فورکاسٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس رفتار سے پاکستان چلا تو 2030 تک it will be among the top 20 economies of the world. So in 2017, Price Waterhouse Coopers was projecting us to be in G20 club by 2030. 2030 تک 2030 تک ہم 20 اکانومیز میں آ سکتا ہے۔ اور جب ہم نے وہ ویژن کیا، سوشل انڈیکیٹرز بھی تھے، اکنامک انڈیکیٹرز بھی تھے، لوگوں نے مذاق اڑایا بھئی 18 گھنٹے بجلی آتی نہیں، ہر روز ایک خودکش بمبار پھٹ جاتا ہے ملک کے اندر، آپ کہتے ہیں ٹاپ 25 میں آ جائیں گے۔ لیکن نیک نیتی سے چلے۔ 3 سال کے بعد پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے سروے کیا اور دنیا کی معیشتوں کی فورکاسٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس رفتار سے پاکستان چلا تو 2030 تک it will be among the top 20 economies of the world. So in 2017, Price Waterhouse Coopers was projecting us to be
لیکن کیا ہوا 2018 میں پھر چینج ہٹ اس، فورس چینج. آج لوگ رجیم چینج کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 18 میں ایکچولی دیر واز اے رجیم چینج ڈن، لیکن ڈسکنٹینیوٹی ہو گئی. چلیے حکومت بدل جاتی ہے، اس کا کوئی غم نہیں، لیکن جو بنیادی پالیسیز ہیں ان میں تو تسلسل رہنا چاہیے. لیکن وہ ویژن 2025 اٹھا کے پھر کھڑکی سے باہر پھینک دیا گیا، اور پھر 4 سال ہم جیسے بھی چلے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں جب میں نے پلاننگ منسٹری کو چھوڑا تھا تو ہماری پی ایس ڈی پی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس کا حجم تقریباً 1000 ارب تھا. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے اگر اپنی ترقی کی ترجیحات پہ عمل کرنا ہے تو اس کے لیے وسائل چاہیے، اور حکومت کا جو سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہوتا ہے ان سیکٹرز کو ڈیولپ کرنے کا وہ پی ایس ڈی پی یا اے ڈی پی ہوتا ہے صوبوں کے اندر. تو 1000 ارب کا جو ہم نے حجم بجٹ میں اس وقت چھوڑا تھا، 4 سال کے بعد جب میں واپس اسی وزارت میں آیا تو وہ سکڑ کے 550 ارب رہ چکا تھا. بجائے یہ کہ 4 سالوں میں وہ 1500-1800 ارب پہ جاتا، وہ سکڑ کے 550 ارب رہ چکا تھا، اور اس سال کے بجٹ میں وہ تقریباً 700 ارب ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ 22 کروڑ عوام میں جس کی 2/3 آبادی نوجوان ہے، 700 ارب روپے کے اس حجم کے ساتھ آپ کیا سوشل سیکٹر سپینڈنگ کر سکتے ہیں، کیا انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں، کیا ترقی کا کوئی تقاضا پورا کر سکتے ہیں؟ یہی نہیں، بلکہ ہماری حکومت آنے سے 10 دن پہلے ڈاکٹر شجاعت صاحب بیٹھے ہیں، یہ وزارت خزانہ سے تصدیق کر سکتے ہیں، فائنانس منسٹری نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ لاسٹ کوارٹر ریلیز آف پی ایس ڈی بی کے لیے ہمارے پاس 0 ایلوکیشن ہے. لہٰذا پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی آخری سہ ماہی کی جو قسط ہے وہ جاری نہیں کی گئی. میں اس وقت بھی ڈپٹی چیئرمین تھا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور ہم پر پابندیاں لگی تھیں، لیکن اس سال بھی ہم نے سارا سال صرف 30% کٹ لگا کے ڈیولپمنٹ اور کرنٹ بجٹ کے اوپر اپنا پورا بجٹ فائنانس کیا تھا، اس میں کوئی تعطل نہیں ہوا تھا. لیکن 1 اپریل کو پاکستان کے پاس ڈیولپمنٹ بجٹ کی آخری قسط دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا. تو ایک لحاظ سے اس کو ڈیفالٹ ہی کہہ سکتے ہیں نا آپ، کہ آپ اپنی جو لائبلٹیز ہیں اس کو ادا کرنے کے قابل نہیں تھے. ہم نے اپنا انٹرنل ڈیفالٹ کر لیا لیکن ایکسٹرنل ڈیفالٹ بچا لیا، ہم اس کو بچا رہے تھے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آج 75ویں سالگرہ کے اوپر میں جس نسل کا نمائندہ ہوں، میں تاریخ کے سامنے شرمسار ہوں کہ ہم 25 سالوں میں کچھ نہیں کر سکے. 4 قدم آگے گئے ہیں تو 6 قدم پیچھے گئے ہیں. اور اب چیلنج جو میرے نزدیک میری نسل کا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی آخری 400 میٹر کی دوڑ رہے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم چھوڑ کے جا سکتے ہیں کہ جس سے اگلے 25 سالوں میں وہ پاکستان کو اس کی منزل تک لے کے جا سکیں؟ کیا یہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کوئی یہاں پہ 2047 میں کھڑا ہوگا تو اسے بھی میری طرح شرمساری کی تقریر کرنی پڑے گی، یا اس کو ایک فخریہ طور پہ پرائیڈ کے ساتھ کہنا ہوگا کہ یس وی ڈیڈ اٹ، فائنلی وی ڈیڈ اٹ؟ لیکن یہ کرنے کے لیے ہمیں کھلے دل کے ساتھ اپنا جائزہ لینا ہے کہ واٹ ہیز گون رانگ وتھ اس، ہمیں کس چیز نے اپنی کامیابی سے روکے رکھا. ایک ڈاکٹر اگر مرض کی تشخیص نہ کر سکے تو وہ کبھی اس کا علاج بھی نہیں کر سکتا، اور اگر غلط تشخیص ہوگی
تو ہمیشہ علاج بھی غلط ہوگا اور کبھی مریض صحت یاب نہیں ہوگا۔ میری دانست میں، میری ناقص رائے میں، آج پاکستان کے انٹیلیجنشیا کو، ایکیڈیمیشنز کو نہایت کھلے دل کے ساتھ ان 75 سالوں سے تشخیص کرنی چاہیے اور قوم کے سامنے دو ٹوک انداز میں رکھنا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں ترقی کر سکے، اور اگر ہم اس راستے سے ہٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا مختلف کرنا پڑے گا۔ میری 30 سال کا تجربہ ہے، میں ڈیولپمنٹ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ ایک حد تک میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے ڈیولپمنٹ جرنی کو پاکستان کی سیاست سے جتنا قریب سے میں نے دیکھا ہے شاید کسی اور نے نہیں دیکھا۔ 3 دفعہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن، منسٹر ایجوکیشن رہنے کے بعد اور اس پورے شعبے کو اوپر نیچے دیکھنے کے بعد جو میری تشخیص ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ پاکستان کو اس کی سیاسی عدم استحکام اور اسی سے جڑے ہوئے پالیسیز کے عدم تسلسل نے اس کی منزل مراد پہ پہنچنے نہیں دیا۔ دنیا میں کوئی ملک آپ اس کے اندر سارے نوبل انعام حاصل کرنے والے قابل افراد جمع کر دیں، اس کے اندر دنیا کے جتنے سینٹ ہیں، پوپ ہیں، حاجی ہیں، ولی ہیں، سارے دنیا کے لوگ وہاں پہ لا کے آپ جمع کر دیں، لیکن اگر اس ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس ملک کے اندر پالیسیز کی کنٹینیوٹی نہیں ہوگی اور پالیسی شاکس ہوں گے تو وہ ملک ایک قدم آگے نہیں چل سکے گا۔ تو لہٰذا آج پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک فریکچرڈ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں۔ ہمارا اکنامک ڈیٹا تو ہمیں سیمی مڈل انکم کنٹری کے قریب کھڑا کر دیتا ہے، لیکن جب آپ ہمارا سوشل انڈیکیٹرز کا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو ہم افریقہ کے پسماندہ ترین ممالک کے ہم پلہ ہیں، چاہے وہ تعلیم ہے، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ انفنٹ مورٹیلٹی ہے، چاہے وہ ماں کی صحت ہے، چاہے وہ بچے کی صحت ہے، چاہے وہ پینے کا پانی ہائیجین ہے، چاہے وہ اور اس طرح کی ساری سوشل انڈیکیٹرز ہیں۔ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک پولیٹیکو سوشیو اکنامک پلیٹ فارم، اس کی آپس میں ہارمنی پیدا کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایک شعبہ جو ہے وہ ٹریکٹر کے پہیے کی طرح بڑا ہو اور دوسرے شعبوں میں چنگچی کے پہیے لگے ہوں تو آپ ترقی کر لیں گے۔ اس وقت پاکستان کا یہی المیہ ہے کہ ہماری سوشل فاؤنڈیشنز نہ ہونے کے برابر ہیں، ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی کی فاؤنڈیشن نہ ہونے کے برابر ہے، اور کسی حد تک ہم نے ایک اکنامک ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا ہے جس کے ساتھ ہم سروائیو کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت دیر تک نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے یہ جو آج آپ کا موضوع ہے یہ بڑا اہم ہے، چونکہ اب ہیومن ڈیولپمنٹ کے بغیر اور سوشل فاؤنڈیشنز مضبوط کیے بغیر پاکستان کی ترقی کا سفر ایک سراب یا ایک معراج رہے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے لوگوں کی جو سوشل نیڈز ہیں، اپنی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کی، اور یہ صرف ان ایکوالٹی تک نہیں ہے، یہ صرف سوشل پروٹیکشن کا کام نہیں ہے کہ ہم نے بسپ دے کے چند لوگوں کو کور کر لینا ہے، اس سے ہماری سوشل پالیسی کے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ یہ پورا وہ ایجنڈا ہے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اندر پوری دنیا نے یکسوئی کے ساتھ طے کیا ہے۔ ہم اس ایجنڈا کو کس قدر جلدی حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنی ملک سے غربت ختم کرنے میں کتنا وقت لیں گے، ہم اپنے ملک سے جہالت ختم کرنے میں کتنا وقت لیں گے، بیماری ختم کرنے میں کتنا وقت لیں گے۔ جب آپ ترقی کر لیں تو پھر یہ ایک ہوتا ہے مسئلہ کہ اگر کچھ لوگ رہ گئے ہیں ترقی سے تو آپ نے اور سوسائٹی نے ان کا کیسے خیال رکھنا ہے تاکہ سوسائٹی میں ناہمواری نہ ہو۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ آج جو ہمارا المیہ ہے وہ وسائل کا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 700 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی میں سے آپ کیا
سوشل سیکٹر کو دیں گے، کیا کسی اور سیکٹر کو دیں گے، اس کے اوپر جب آپ کے ساتھ ایک کلائمیٹ چینج کا ڈیزاسٹر بھی آ چکا ہو اور 2 صوبے مکمل طور پہ تباہ ہو گئے ہوں، جن کی معیشت تباہ ہو گئی ہو۔ میں کل دادو سے ہو کر آ رہا ہوں اور یقین کیجئے کہ جو مناظر وہاں دیکھ کر آیا ہوں میں، کئی دن لگیں گے انہیں ان سے نکلنے کے لیے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے روڈ میپ کی ضرورت